بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک تو بہت ہی اچھی خبر ہے کہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے، فصل اتر چکی ہے۔ جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 30 ملین ٹنز کا ہے۔ ویسے تو مجھے حکومت پاکستان کے جو ڈیٹا ہے یا فگرز ہے، ایک چونکہ اعتماد ٹوٹا ہوا ہے تو کبھی یقین نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ خبر سچی ہو اور میرے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ میں نہ مانوں کہ سچی ہے، تو یہ بہت خوش آئند خبر ہے۔ اس تناظر میں بھی خوش آئند ہے کہ پچھلے 1.5-2 مہینے جو بے وقت کی بارشیں ہوئی ہیں یا اعلیٰ باری ہوئی ہے، خصوصاً جہاں فصلیں کھڑی تھیں وہ خاطر نقصان پہنچا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم 30 ملین ٹن سے وہ آدھا ملین 1 ملین زیادہ ہی ہونی چاہیے تھی اگر اس میں کم سے کم بھی نقصان ہوا ہے۔ تو بارہ اہل وطن، بڑی اچھی خبر ہے کہ کہاں پہ ہم 25-26 ملین ٹن پہ رکے پڑے تھے، اس دفعہ 4 ملین ٹن زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ اگلی فصلوں کے لیے بھی گورنمنٹ کوئی ایک ایسی پالیسی بنائے کہ جس میں کھڑے 2-4 ارب ڈالر کا ہمیں فائدہ ہو جائے۔ ہائیبریڈ بیج ہے، کوئی بھی ہے، تن من دھن لگا دیں، اور اس کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے کوئی 1-1.5 ارب ڈالر کی، تو یہ کیش کراپس ہوتی ہیں، 3-4 مہینے بعد وہ رزلٹ دے کے چلی جاتی ہیں۔ گندم آپ نے 4 مہینے پہلے کاشت کی اور اب وہ کٹائی کے لیے آپ کے پاس ہے، تو ایک اچھی خبر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کل ایک نیا تماشا ہوا ہے، پرویز الہی صاحب کے گھر پہ اٹیک ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں میرا تو نپی تلی رائے ہے کہ وہ ایک چودھری پرویز الہی صاحب کی امیج بلڈنگ ہوئی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ اچھ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ ہوتے رہتے ہیں، چاہے امیج بلڈنگ نہ بھی ہو تو یہ ہمارے جو ہے اس نظام کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے ہم 2-4 ہوتے ہیں۔ اب میری جن سے بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کوئی بندہ میری تھیوری بائی کرنے پر تیار نہیں۔ کل میں جیو پہ بیٹھا تھا، جب میں نے کہا تو کوئی بندہ میرے سے اتفاق نہیں کرتا تھا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے کوئی بے پر کی اڑائی ہے، میرے ایک نپی تلی رائے ہے، اور ظاہر ہے وہ میری قابلیت کے مطابق ہوگی۔ ہو سکتا ہے میری کمپریہنشن جو ہے، جو میرے سمجھ بوجھ کا جو مقدار ہے، جو اس کا میں احاطہ کروں تو اس کے اندر یہ بات نکلتی ہو۔ میں ہمیشہ کریکٹرز جو ہے نا پلگ ان کرتا ہوں، نفع نقصان نکالتا ہوں، کس کو کیا نفع مل سکتا ہے، کس کو کیا نقصان مل سکتا ہے، اور پھر جو لوگ بھی کارروائی کرتے ہیں باوجود ہے کہ میں انہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس خاطر خواہ جو حکمت عملی ہے یا عقل و دانش ہے یا فہم و فراست ہے، اسی کمی ہے، لیکن اتنی کمی بھی نہیں ہے کپڑے پھاڑ کے پھر رہے ہوں۔ تو چنانچہ جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ اتنے پاگل نہیں تھے کہ ایک دفعہ آ گئے اور ٹی وی کے اوپر 8 گھنٹے کا شو چل گیا تو کچھ بھی ان کو اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ شو وزیر اعظم بھی دیکھ رہے تھے، وہ شو آرمی چیف بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ چائنا سے 2 دن پہلے واپس آ گئے تھے، وہ شو چیف منسٹر بھی دیکھ رہے تھے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی دیکھ رہے تھے، وہ پنجاب کی انتظامیہ بھی دیکھ رہی تھی، اور وہ تسلی سے شو ہوا۔ اور صبح جو ہے جب سورج چڑھا، جس میں تب تک سارے ملک میں جب یہ خبر آگ کی طرف پھیل گئی تو پھر انہوں نے اپنی فوجیں پولیس نے وڈرا کر لی۔ اب اس کے بعد اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ پرویز الہی کی گرفتاری تھی جس میں گرفتاری عمل میں نہیں لائی لیکن ہم نے بہت گند مچایا، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کے گھر پہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ اور معاملہ ہے، اس کے میں بھی جو ہے جو پلان کیا گیا تو اس سے انہوں نے پیچھے ہٹ گیا۔ پلان یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب رجسٹ کریں تو اڑا دیا جائے۔ بعد میں وہاں پہ ایک جب گفتگو ہوئی ہوگی تو جو ایک بندے تھے جن کو کہتے ہوں گے کہ آئینی ہاتھ سے نپٹا جائے، ان بندوں کو وہاں پہ ٹیبل کے اوپر حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو پسپائی ہوئی۔ اب یہ بات طے ہے کہ جس کے اندر ہر بندے نے اس کو کنڈم کیا ہے، وزیر اعظم نے کیا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا ہے، سب نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومتیں انوالو نہیں تھیں، اور جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو تھی وہ انتظامیہ ہی کچھ اور تھی، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نما کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ حکومتیں جو تھیں وہ بے بس تھی اور یہ نظارہ دیکھتی رہی۔ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب میرے بیٹے کی گرفتاری ہوئی تو مجھے تب بھی پتہ چلا کہ جی عام حکومتیں جو ہیں ان کو بے شک غصہ ہوتا ہوگا عمران خان صاحب کے لوگوں پہ، لیکن وہ ابھی اس طرح کی نہیں جاتے، ان کو وہ تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی گردن کو تو بوچھنا چاہتے ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کو ہی سمجھتے ہیں کہ تو بوچھ ہے، باقیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فواد چودھری بھی پاس ہے،
شامل قریشی پاس ہے، عمر بھی پاس ہوں گے کاغذوں میں، سارے پاس ہیں. تو جتنے لوگ یہ گرفتار ہوتے رہے ہیں یا ہوئے ہیں تو ان سب کی امیج بلڈنگ ہوتی رہی ہے، ان میں سے سوائے ورکرز کے کارکنوں کے جو بیچارے جیل بھروں میں چلے گئے ادھر ادھر. اس صورتحال میں پرویز الہی صاحب تو زیرو سے ہیرو بن گئے. پرویز الہی صاحب تو ماشاءاللہ تحریک انصاف کے اندر، میں حقیقت بتا دوں، کل بھی میں نہیں عرض کیا تھا، آج میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر پرویز الہی صاحب کے لیے کوئی سپیس نہیں تھی، کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی. یقین جانو جملہ غیر مترضع تھے، پرسنا نان گریٹا تھے. دیکھ لیا تھا فواد چودھری جب اناؤنس کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ ہم نے پارٹی صدر بنانے کا، کہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں یہ کریں، پرویز الہی صاحب کان میں ساتھ لکوے دیے جا رہے ہیں کہ جی اعلان کرو، جی اعلان کرو. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے جو کچھ فرمایا تھا یہ وہ ان کے دل کی آواز تھی کہ جی جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے پہلے پھاڑ لیا جانا نا تو بہت سارے مسئلے ٹھیک ہو جانے سن. کیونکہ فواد چودھری صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حق پہ تھے، کیونکہ ان کو ساروں کو، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا تھا کہ سب کو غصہ تھا کہ ایم این ایز جو ہیں ان کے وہ سارے چاہتے تھے کہ ہمارے تو استعفے لے لیے، اب ان کو بھی جانا چاہیے. اور پرویز الہی صاحب سمجھتے تھے کہ اس کو جو مل رہا ہے ایک تھوڑا سا ہوٹا مل رہا ہے ایک اقتدار کا، اس کو تھوڑا اور چلنا چاہیے. تو چنانچہ ان کی جو لہد ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب پرویز الہی صاحب جو ہے ان نامساعد حالات میں جب کوئی تحریک انصاف جوائن کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس ان کو آنے جانے کی سہولت حاصل ہو گئی ہے، تیسرے چوتھے دن ٹائم بھی مل جاتا ہے. مونس الہی صاحب بھاگے پھر رہے ہیں. ویسے تو درمیان میں کہتا چلوں کہ عمران خان صاحب جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں تو خدا کے واسطے مونس الہی صاحب کا بھی ذکر کر دیا کریں اور فرق گوگی کا بھی ذکر کر دیا کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا حضور. آپ کہیں کہ جی انہوں نے کرپشن نہیں کی لیکن آگے حساب دیں. میں ذلیل ہو رہا ہوں، میں بدنام ہو رہا ہوں. تحریک انصاف کے ورکر سوچتے ہیں کہ یار ہمارے بندے کیوں نہیں آتے، جبکہ ہمارا اتنا بڑا یہ ایک بیانیہ ہے کہ یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں پاکستان کا مال کھا کے، اپنے مخالفین کو کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو حضور ان کو کیوں نہیں لاتے؟ کیا بات ہے، وہ آئیں گے نہیں آپ کے کہنے پہ. جنہ کھا دیا گاجرا انہوں نے ٹٹ وچ پیڑ، ان کو چھوڑیں. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ نہ فرق گوگی آئے گی، نہ احسن جمیل گجر آئے گا، نہ مونس الہی آئے گا، اور جس کو موقع ملا سارے بھاگیں گے. لیکن آپ کا چونکہ ایک بیانیہ ہے، آپ بڑی شدت کے ساتھ کہتے ہو کہ وہ بھاگے پھر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکالو، جبکہ دوسروں کی آنکھوں کے تنکے آپ چن رہے ہو. تو چنانچہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو خیر میں نے ویسے درمیان میں ذکر آ گیا کہ اس کو ایڈریس کرتا جاؤں. پرویز الہی صاحب کی تحریک انصاف کے اندر مونس الہی صاحب کی باوجود ہے کہ شوق کے کہ ہمارا ایک مستقبل ہو، کوئی حالات نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کو غصہ ہے، صحیح غصہ ہے، وہاں پہ میرا خیال ہے اور کسی نے اکسایا ہوگا. مذاکرات ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. اب مذاکرات کو منگل کونے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ منگل والے مذاکرات تو ملتوی ہو گئے. عمران خان صاحب نے شاید کل پرسوں کوئی 3 جلسوں کا اعلان کر دیا ہے. نکلیں گے نہیں نکلیں گے، ویڈیو لنک پہ کریں گے، بہ جائے کریں گے. میرا خیال ہے ویڈیو لنک پہ ہی ہوگا، کیونکہ آج کل ان کو ویڈیو لنک پہ ہی ہے، کیونکہ وہ زیادہ سامنے بندوں سے زیادہ پورے پاکستان کے اندر وہ اس پہ بتایا جاتا ہے جی وہ 2-4 کروڑ لوگوں نے دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ، جی اتنے اربوں نے دیکھ لیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس میرا دال دلیا چل رہا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں جلسے جب کریں گے تو مذاکرات ملتوی ہو جائیں گے. ہوں گے چند دن کے لیے مذاکرات ضرور ہوں گے، کیونکہ خواجہ آصف نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا جنہوں نے مذاکرات کروائے ہیں، میری تو سمجھ سے بالاتر ہے لیکن مذاکرات ہوں گے. ظاہر ہارے کو پتہ ہے کون کروا رہا ہے. میر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس مذاکرات کو آگے چلنے دیں گے. پھر ان کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ جلسوں سے انہوں نے کیا دباؤ دینا ہے کہ جو 25 مئی کو 2022 کو 30 لاکھ بندوں کے ساتھ وہ دینے سے قاصر ہے. جلسوں نے کون سا ایسا پہاڑ گرانا ہے کہ جو 26 نومبر کو راولپنڈی نے جنرل عاصم منیر کی آپ اپوائنمنٹ رکوانے کے لیے، آپ اسی تعیناتی کو رکوانے کے لیے، آپ اسی تعیناتی کو متنازع بنانے کے لیے راولپنڈی گئے. وہ کہتے کہ گئے تھے حاصل کرنے، نقصان کر رہے 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کر تحلیل کر کے.
جیل بھرو تحریک میں کتنی دفعہ کہوں کہ 2 لاکھ ان کے پڑے بیانات کے 2 لاکھ بندے رجسٹر کرا گئے ہیں. یقین جانو کہ جیل بھرو تحریک ان کے منہ پہ ایک تماچا تھا عمران خان صاحب کی سیاست کے منہ پہ. کیا ہوا؟ 200 بندہ 5 دن تک یہ بھرتے رہے, تیار نہیں ہوا. پھر انہوں نے اپنے طور پہ اس کو ملتوی کر دیا. اسی طرح جیسے 25 مئی کو 2022 کو اسلام آباد آئے تھے, 26 مئی کو جب اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے بڑا ہاتھ لہار کے کہا کہ 6 دن میں الیکشن دے دو, میں واپس آ رہا ہوں. اس سے بھی تحریک انصاف والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کیوں کہا تھا. کیا وہ اپنے ورکر کو دھوکہ دے رہے تھے؟ جی ہاں دے رہے تھے. کیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے؟ جی ہاں تھوک رہے تھے. کیا وہ ڈنگ ٹپا رہے تھے؟ ہاں ڈنگ ٹپا رہے تھے. کیا وہ وقت پائے کر رہے تھے کہ کسی طرح فیس سے میں ہو جائے؟ جی ہاں فیس سے میں ہو جائے. اسی کا اہتمام کیا گیا کہ جی سنید جائے کہ پنجاب کی اسمبلی بحال ہو جائیں گی. لیکن جو آپ 3 جلسے کر رہے ہیں, ان کا کیا دباؤ پڑے گا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب ہمیشہ ری ایکٹیو پالیسی نہ بنائیں. سیاسی حکمت عملی آپ کا کھیل نہیں ہے. 1996 سے لے کے آج تک دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی سیاسی حکمت عملی آپ نے بنائی ہے ساری کی ساری بری طرح ناکام ہوئی ہیں, بری طرح ناکام ہوئی ہیں. آپ کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آیا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حالات یہ ہے کہ جی آپ کو اسی تنخواہ پہ مذاکرات کرنے پڑیں گے اور انہی شرائط پہ کرنے پڑیں گے جو پہلے طے ہیں. پھر کہتا ہوں کہ الیکشن 30 سپٹمبر کے جمع تفریق میں ہوں گے. عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملنا. عمر اتاب بندیال صاحب کو یہ ضرور ہے کہ وہ جو خواب تھا عمران خان صاحب کی 2/3 میجورٹی کا, اور اس خواب کے بعد بے شمار آگے حسین سپنے آنے تھے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی طریقے سے درمیان سے اس کا پتہ کاٹنا تھا. وہ نہیں ہو سکتا. حالات آہستہ آہستہ قابو سے باہر تو جا رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ 3-4 دن میں 4-5 ججز جو ہیں بیچارے جب دیکھیں گے کہ راستے بند ہو چکے ہیں تو یہی اعجاز الحسن جو ہے نا محبوب قدموں پہ ہوگا. یہی مظاہر نقوی جو ہے پیچھے سے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے پتہ بیچارہ کیا کیا وعدے وہی دے رہا ہوگا. اور باقی جو 5-7 ہیں جو کہ جونیئر بن کے آئے, جنہوں کو پتہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایک ضرور دربار لگائیں گے اور ضرور سپریم کورٹ کے اندر میرٹ کی جو تباہی و بربادی کی ہے ان پچھلے 3-4 چیف جسٹس نے, ثاقب نثار سے لے کے اور اس بندے عمر اتاب بندیال تک اور اس کے درمیان گلزار صاحب تک, ان کو اللہ تعالیٰ تو اگلے جام میں نپٹے گا. کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے خلاف جرائم کرنے والے بندے نہیں بچ سکتے. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ جہاں ہماری بہت ساری بربادیوں کی شہادت دیتی ہے, وہاں اس بات کی بھی شہادت دیتی ہے کہ جن لوگوں نے اس بربادیوں میں حصہ لیا, پاکستان کو برباد کیا, ان کو اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. ثاقب نثار دیکھ کر نا اپنے بیٹے کی آج صفائی دے رہے ہیں. آج مجھے پتہ چلے کوئی ایک اور بھی آڈیو آئی ہے شہباز شریف صاحب کی, اور وہ بڑی اچھی آڈیو ہے جس کے اندر زبردست طریقے سے سامنے آیا. اس میں ڈسکشن بعد میں کریں گے, وہ ٹاپک ذرا فرق تھا کہ جس میں وہ منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی خر کے ساتھ ہوئی گفتگو ہے. تو کتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ یار ہم نے UN کے اندر ووٹ آپ کسی طریقے سے اس کو کریں, اور یہی ہوتا ہے. آپ کم لمیٹیشن ہے, کم از کم ان کے اندر یہ بات پتہ چل گئی نا کہ آپ یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. ہم چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات لانگ لاسٹنگ ہیں, یہ ساری چیزیں یہ ہم بعد میں کبھی پھر ڈسکشن میں لائیں گے. اور اس کے اندر تو یہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ تو امریکہ کے اندر سے آپ سامنے آئی ہیں لیک ہو کے. ان کو بھی کہیں کہ انہوں نے کیوں کی ہیں ہماری ریکارڈنگ, اور کیوں انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہے ہم تک پہنچائی ہیں. تو چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات میں عمران خان صاحب کا طبل جنگ دوبارہ بجانے کے لیے دل مچل رہا ہے. اللہ کرے 3 چھوڑو 30 جلسے کریں کہ پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کیا بنتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ انہی تلواروں کے سائے کے نیچے مذاکرات ہونے ہیں. مجھے یقین ہے کہ سارے حالات واقعات جس طریقے سے عمران خان صاحب مارجنلائز ہوئے ہیں, وہ کمزور ہوئے ہیں, جس طریقے سے عمران خان صاحب کو گھیر لیا گیا ہے, جس طریقے سے عمران خان صاحب مختلف قوتوں کے آگے جو ہے اس وقت کمزور ہو کے سامنے آئے ہیں, تو وہ اب جو پالیسی بنائیں گے وہ تھوڑی اس طرح سے بہتر ہوگی. مجھے ڈر یہ ہے کہ کئی الیکشنوں سے ہم بھاگ نہ جائیں. اللہ کرے کہ ہمارے الیکشن سے اکتوبر نومبر میں ہو جائے. یہ سنبھالا نہیں جائے گا ملک اگر ہم نے اکتوبر نومبر میں الیکشن نہ کرائے. پلیز چلو نومبر چھوڑ دسمبر میں کرا لیں.
پلیز ایک دفعہ الیکشن اسی سال کریں 2023 میں. الیکشن جب ہو جائیں بے شک آپ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو اسی کے ساتھ سکہ راج الوقت میں جس کے ساتھ وہ اپنی سیاست کی خرید و فروخت کرتے رہے, اسی سکہ راج الوقت کے تحت عمران خان صاحب کے معاملات کی خرید و فروخت کرنی ہوگی. اسی طرح عدالتی مقدمے اسی طریقے سے اس کو اسی مدت اثر کے ساتھ دیکھا جائے گا, لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو عمران خان صاحب نے جن کو روندا اپنے مخالفین کے خلاف اور انہوں نے پورے نہیں کرنے دیے. وما علینا الا البلاغ.